بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر آج کل ایک بات بہت گردش کر رہی ہے کہ سحری کے وقت مسلمان نیت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ زبان سے کرتے ہیں اور زبان سے نیت کرنا ثابت کوئی نہیں، ایک اعتراض یہ ہے، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر جو کل کے لفظ کا استعمال ہے، یعنی غد کا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اس سے خاص طور پر ایک گھریلو محقق جو جیلم کے ایک بل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ جعلی ہیں، یہ حدیث جعلی ہے، یہ دعا بھی جعلی ہے۔ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا عمل ہے، لیکن بوقت ضرورت اپنی تسکین کے لیے دل کی جو نیت ہے اس کا اظہار زبان سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنی تمام زندگی کے بارے میں، یعنی نماز کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، اور ساری زندگی کے سارے اعمال کے بارے میں یہ حکم دے رہا ہے کہ محبوب آپ اپنی ان نیتوں کا اظہار اپنی زبان اقدس سے کیجئے۔ تو لیجئے، قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نیت کا اظہار زبان سے کریں۔ لہٰذا اگر کوئی بوقت ضرورت یا اپنے دل کی تسکین کے لیے اپنے دل کے ارادے کو زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت بابا جی دارمی کی کتاب سنن کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1979، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربانی کے لیے خریدے، آپ نے ان کو قربانی کی ہے، اور جب آپ نے ان کو لٹایا، لٹانے کے بعد یعنی قبلہ رخ کرنے کے بعد حضور نے اپنی نیت کا اظہار زبان سے کیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تمام اپنے چہرے کو یکسو ہو کر اس ذات کی طرف متوجہ کیا میں نے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، حضور نے اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنی زندگی، اپنی موت، ساری نیتوں کا اظہار فرمایا کہ میری کیا ہے، زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آگے فرماتے ہیں اللہم ان ھذا منک ولک عن محمد و امتہ۔ حضور علیہ السلام نے اس بات کا، اس نیت کا اظہار بھی زبان اقدس سے فرمایا، میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اور آگے فرمایا کہ یا اللہ یہ تیری عطا ہے اور یہ تیرے لیے ہے، اور یہ امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پہنچا رہے ہیں۔ اس ساری نیت کا اظہار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کیا ہے، اور یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سنن دارمی سے، اس کو 3 بڑے بابوں نے، محدثین جو بابے ہیں ان میں سے بڑے بابے جو حدیث پر حکم لگاتے ہیں، اسماء الرجال کے ماہرین ہیں، بابا جی ابن خزیمہ، حضرت بابا جی امام حاکم، اور حضرت بابا جی ذہبی جو ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگلی روایت جو میں پیش کر رہا ہوں حضرت بابا جی بہقی کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر 7916 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں دخل علی رسول اللہ ذات یوم فقال اعندک شیء قلت لا قال لا اذن اصوم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے مجھ سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے عرض کی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا پھر میں روزے سے ہوں۔ اب یہ نفلی روزے کا باب ہے، حضور نے نفلی روزے کا رکھنا تھا تو اس کی نیت کا اظہار بھی اپنی کس سے کیا؟ زبان اقدس سے کیا۔ تیسری روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نام ان کا ہے محمد بن یزید، ان کو ابن ماجہ کہتے ہیں۔ حضرت بابا جی ابن ماجہ جو یزید کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ یزید۔ تو یہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1736، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں،
عاشورہ کے روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا اور اس کا حکم فرمایا، اور 1 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن اليوم التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ آپ ایک رات کی بات کرتے ہیں کہ 1 دن پہلے نیت نہیں کرنی چاہیے، یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال پہلے اپنی نیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ لیجئے علمی پکی، 1 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان اقدس سے اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا۔ مسند شافعی میں حدیث کا نمبر ہے 642۔ اس کے راوی حضرت ابو درداء ہیں، ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ گھر تشریف لاتے، دن کو نفلی روزے کا باب ہے، اور آ کے گھر والوں سے پوچھتے کہ کچھ ہے، تو جب کہا جاتا کہ کچھ نہیں ہے تو وہ کہتے پھر میں روزے سے ہوں۔ ان کے الفاظ ہیں لأصومن ھذا اليوم، میں آج کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ 4 روایتیں آپ کے سامنے اور قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے۔ اب آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ بھائی مسئلہ 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے، یا تو نص سے ثابت ہوتا ہے کہ واضح دلیل موجود ہوتی ہے، یا اشارۃ النص سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ واضح دلیل تو موجود نہیں ہے لیکن مختلف دلائل اور قرائن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ قرآن پاک سے اور حدیث سے دیا، اور وہ الفاظ جو کیلنڈروں پر لکھے جاتے ہیں نیت کے لیے صبح کے وقت، وہ الفاظ اگرچہ کسی روایت میں نہیں ہیں لیکن مختلف دلائل اور قرائن کی روشنی میں وہ الفاظ ثابت ہیں، لہٰذا ان الفاظ سے نیت کرنا ہمارے نزدیک شرعاً جائز ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ رٹ لگاتے ہیں نہیں جی نہیں، کوئی دکھائیں جی، کہیں سے دکھائیں کہ یہ الفاظ کہاں پہ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ جواب ہے کہ وہ کسی سند صحیح کے ساتھ یہ دکھا دیں کہ روزہ رکھتے وقت جو نیت کی جائے گی ان کے الفاظ کیا ہوں گے، کن الفاظ سے کی جائے گی، دل کے اندر جو الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے۔ یہ سند صحیح سے ایک آپ پیش کر دیں ہمیں، اور اگر کسی کو مل جائیں تو وہ مجھ تک پہنچا دیں۔ اگلا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ لفظ غد کا استعمال جو ہے، یہ جیلم کا ایک گیدڑ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، گھریلو محقق، اس کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جعلی دعا ہے۔ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا، وہ 1 دن پہلے ہی کر، وہ لفظ بھی بنا رہے تھے، کوئی صحیح بنا دے یار۔ پھر کہتے ہیں بزرگاں نے چنگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا بھی فرق نہیں سی پتا۔ اس کے لیے یہ جواب دیا جا رہا ہے جناب بابا جی بیہقی کی سنن کبریٰ، اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 7988۔ اس کے اندر سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو الفاظ نقل کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے صبح سے پہلے، فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس کا روزہ کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور فجر سے پہلے رات ہوتی ہے، اور نیت رات میں کی جاتی ہے، اور رات کے بعد جو آتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور اس کو کل کہا جاتا ہے، اور یہی امت مسلمہ نے سمجھا ہے۔ اور امام المحدثین جو ہیں، محدثین کے امام، بہت بڑے امام ہیں یہ بابا جی جو سنن کبریٰ ہیں، جتنے محدثین بابے ہیں ان میں ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے جو باب قائم کیا ہے اس باب کو غور سے دیکھو۔ اس حدیث پر جو باب ہے وہ ہے ما علیہ فی کل لیلۃ من نیت الصیام للغد، ہر رات کل کے روزے کی نیت کرنا واجب ہے، ہر رات کل کے روزے کی نیت کرنا واجب ہے۔ یہ وہی غد کا لفظ ہے، وہی کل کا لفظ ہے، جیسے تو کہتا ہے کہ یہ جناب جعلی ہے، یہ دعا جعلی ہے، یہ جعلی شالی کوئی نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ اور اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ بھائی تجھے بڑا مان ہے اپنی روایت دانی پر، تو ذرا دکھا سند صحیح سے ایک حدیث لے کے آ جس میں یہ الفاظ موجود ہوں، وہ الفاظ دکھا کہ سند صحیح کے ساتھ روزہ رکھتے وقت دل میں جو نیت کی جاتی ہے اس کے الفاظ سند صحیح سے پیش کر، اور اس کے لیے ٹائم قیامت تک ہے وہ الفاظ لا۔